اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فریقا ہدا و فریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ سبحان اللہ۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ کفار مکہ ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرتے اور اس کو شریعت سمجھتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شریعت نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ شریعت کیا ہے؟ تم انصاف کرو۔ شریعت یہ ہے کہ تم مسجد کو آباد کرو۔ شریعت یہ ہے کہ تم اللہ کے خالص بندے بن کر جو ہے وہ تم زندگی گزارو۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فریقاً ہدا، فرمایا ایک وہ جماعت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ وفریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک وہ فریق وہ جماعت ہے جس کے لیے گمراہی ثابت ہو چکی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہدایت یافتہ صرف وہی جماعت ہے جس کو اسلام سمجھ آ گیا ہے۔ جسے اسلام سمجھ نہیں آیا اس کے بارے میں قرآن نے فرمایا یہ وہ جماعت ہے جو گمراہی کی طرف چلی گئی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھیں، ہدایت کا راستہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی طرف جائیں گے تو سمجھ لیں کہ وہ چیز آپ کو گمراہی کی طرف لے جا سکتی ہے، ہدایت کی طرف نہیں لا سکتی۔ اب جو لوگ گمراہی کی طرف جاتے ہیں، انہم اتخذوا الشیاطین، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جن لوگوں نے شیطان کو اولیاء اپنا دوست بنایا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ اس کا مطلب یہ کہ دوست دو طریقے سے بن سکتے ہیں، چاہے کوئی رب کو دوست بنا لے، چاہے کوئی شیطان کو دوست بنا لے۔ تو نصیبوں کی بات ہے، جن لوگوں نے رب کو دوست بنایا اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مقام بھی دیا ہے، چاہے دنیا کے اندر رہے پھر بھی اللہ نے ان کو مقام دیا، دنیا سے چلے بھی گئے ہیں رب نے پھر بھی ان کو مقام عطا فرمایا ہے۔ ہمیں جن لوگوں نے شیاطین کو اولیاء من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنایا، ان کا حال یہ ہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو ان کا اپنا خیال ہے انہم مہتدون کی یہ ہدایت یافتہ ہے۔ شیطان نے لوگوں کو ایسا ورغلایا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں بس یہی سیدھی بات ہے، یہی سچی بات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی سچی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، ایک شخص نے فلم بناتا ہے، وہ کہتا ہے جی ہم اس فلم کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں۔ اب شیطان نے اس کے دماغ میں کیسی بات ڈالی ہے، بنا فلم رہا ہے اور لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ شاید ہم فلم کے ذریعے ہم اسلام کا کام کر رہے ہیں۔ اب جو لوگوں نے اسلام پر فلمیں بنائی ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں جی ہم اس فلم کے ذریعے لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ جانتے ہیں یہ بت پرستی کی جو ابتدا ہوئی تھی یہ کیسے ہوئی ہے؟ دنیا کے اندر، کسی ایک ملک کی بات نہیں ہے، دنیا کے اندر جو بت پرستی کی ابتدا ہوئی وہ کیسے ہوئی ہے؟ تو سب سے پہلے شیطانوں نے لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ جو تمہارے نیک بندے ہیں ان کی تصویریں بنا کے تم ان کو یاد کر لیا کرو، کیونکہ جب وہ نیک بندے چلے گئے دنیا سے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خود کا فرمان ہے، میں جو اللہ کے نیک بندے تھے جب ان کا وصال ہوا نا تو لوگ ان کی یاد میں روتے، جب وہ روتے تو شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم روتے کیوں ہو؟ وہ کہتے جو اللہ کے نیک بندے تھے وہ دنیا سے چلے گئے تو ہمیں ان کی یاد آتی ہے۔ تو شیطان نے کہا، اس نے کہا بھائی اس کا ایک طریقہ ہے، میں تمہیں ان کی تصویریں بنا دیتا ہوں، تم ان کو دیکھ لیا کرو، جب تم ان کو دیکھو گے تمہیں ان کی یاد آ جایا کرے گی۔ تو وہ تصویروں سے کام شروع ہوتا بت پرستی تک جا پہنچا، یعنی بات تصویروں سے محبت سے شروع ہوئی تھی اور بات پھر جا پہنچی عبادت کرنے تک۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کون ہے؟ جن لوگوں نے رب کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنایا ہے وہ کون ہے؟ قرآن مجید کی وہ پہلے سپارے کی آیت وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ۔ منافقوں نے کہا تھا کہ جب مسلمانوں سے ملتے تو کہتے جی ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب واپس پلٹ کے جاتے اپنے سرداروں کے پاس، قرآن مجید کہتے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس یعنی ان سرداروں کے پاس آتے قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ان کو کہتے جی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ زیادہ اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ شیطان کی عادت ہے، شیطان کبھی بھی شراب کو برا کر کے نہیں دکھاتا۔ جو لوگ شراب کو پیتے ہیں نا آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں، وہ آپ کو شراب پینے کے فائدے بتا دیں گے۔
جو لوگ نشہ کرتے ہیں آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں بھی یار نشہ کیوں کرتے ہو، یہ تو اچھی چیز نہیں ہے، وہ آپ کو نشے کے فائدے بتا دیں گے. کیوں؟ کیونکہ شیطان نے جو کام ان سے کروانا تھا وہ کام ان کو اچھا کر کے دکھایا ہے. اب دیکھیں کعبے پاک کے اندر ننگے ہو کے لوگ طواف کر رہے ہیں اور اس کو وہ شریعت سمجھ کے کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اگلی آیت، فرمایا یا بنی آدم، فرمایا آدم کی اولاد، خذوا زینتکم، فرمایا ہم نے تمہیں لباس دے کے تمہیں زینت عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. تم ننگے ہو کے رب کا گھر کا طواف کر رہے ہو، ہم نے تمہیں لباس سے زینت دی ہے. مطلب کیا ہے کہ پوری مخلوق کو تم دیکھ لو، ہم نے کسی کو لباس نہیں دیا ہے، واحد انسان ہی ہے جس کو ہم نے لباس عطا فرمایا ہے. عند کل مسجد، فرمایا کہ اپنی ہر نماز کے وقت اچھا لباس پہن کے آؤ، ہر نماز کے وقت اچھا لباس پہن کے آؤ. اور ہم جیسے کھڑے ہوتے ہیں ویسے منہ اٹھایا اور آ کے کہتے جی ہم نے صرف اور نماز ہی تو پڑھنی ہے، اور نماز ہی تو پڑھنی. اندازہ کریں کہ ہم نماز پڑھتے وقت ہماری حالت کیا ہوتی ہے. حالانکہ علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کام کاج کے کپڑوں کے اندر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے. یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. کیوں؟ کیونکہ تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ تم کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہو یار. ٹھیک ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے باقاعدہ 1500 روپے کا ایک الگ جبہ لیا تھا جو اسپیشل تہجد پڑھنے کے لیے تھا، صرف تہجد پڑھنے کے لیے. تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور 1500 روپے کا آپ نے جبہ لے لیا ہے اور وہ بھی صرف تہجد کے لیے رکھا ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا یار ہم جب لوگوں کے سامنے جاتے ہیں تو جتنا اچھا لباس ہم پہن کے جاتے ہیں تو رب کا حق تو زیادہ بنتا ہے نا کہ ہم رب کے سامنے جب کھڑے ہوں تو کم سے کم ہمارا لباس تو اچھا ہونا چاہیے نا. آپ دیکھیں عدالتوں کے اندر جائے نا بندہ، تو آپ کے ساتھ والا جو بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میاں بٹن بند کر لے، یعنی تمہارے گریبان کا ایک بٹن بھی کھلا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تو جج کے سامنے جا رہا ہے. اور اگر آپ بازو ٹونگ ٹنگا کے جناب اللہ جج کے سامنے جا رہا ہے تو وہ آپ کو گلتر پھروا دے گا. کیوں؟ وہ آپ کو کہتا ہے کہ تجھے پتہ ہی کوئی تو عدالت میں کھڑا ہوا ہے، تو جج کے سامنے بازو اوپر کر کے آ گیا ہے. ایک جج کو یہ مسئلہ پتہ ہے کہ جی میری عزت ہے، عدالت کا احترام ہے، اس کے اندر جناب اللہ کوئی بدماش بن کے نہیں آ سکتا ہے، تو رب کے سامنے کھڑا ہو کے بازو بھی ٹنگ شنگ کے کھڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب تم نے رب کے سامنے کھڑا ہونا سجدہ کرنے کے لیے آیا تو خذوا زینتکم، اپنے آپ کو آراستہ کر کے آ، خوبصورت کپڑے پہن کے آ، خوشبو لگا کے آ. ٹھیک ہے نا جی. کلو، اور آگے ارشاد فرمایا کلو وشربو، فرمایا کھاؤ ہی صحیح پیو ہی صحیح، ولا تسرفو، بس فضول خرچی نہ کرو. اب کھانا پینا کیا ہے؟ دیکھیں اس سے مسئلہ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں نا ساری کی ساری اس کلو کے اندر آ چکی ہے، کوئی چیز حرام نہیں ہے. جتنی بھی دنیا کے اندر کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی ہر شے حلال ہو گئی اس لفظ کلو کے ساتھ ہی. وشربو، جتنی پینے کی چیزیں ہیں ہر شے اسی کے اندر شامل ہو گئی ہے کہ اب دنیا جہان کی جو چیز پی جا سکتی ہے وہ ساری کی ساری حلال ہے. اب جب ساری حلال ہے تو پانی حلال ہے تو شراب بھی تو پی جاتی ہے، وہ بھی تو حلال ہونی چاہیے. سوال تو اٹھتا ہے کھانے کی اگر ہر شے حلال ہے تو پھر اگر گوشت حلال ہے تو کتے کا گوشت بھی تو حلال ہونا چاہیے. تو یاد رکھیں اس کا جواب یہ ہے ہر وہ کھانے والی شے حلال ضرور ہے لیکن حرام وہ ہے جس کو شریعت حرام کر دے گی. ٹھیک ہے، حلال ہر شے ہے، جس کو شریعت حرام کرے گی وہ کیا ہوگی؟ حرام ہو جائے گی. پینے کی ہر چیز جو بھی آپ کو چیز ملے گی وہ ساری کی ساری حلال ہوگی لیکن جس چیز کو شریعت حرام کر دے گی وہ کیا ہوگی؟ حرام. اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وشربو، پیو، جو کچھ تمہیں ملتا ہے، جی پانی ملتا ہے اس کو پی سکتے ہیں، کوئی اور چیز ملتی ہے اس کو پی سکتے ہیں، لیکن یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، فرمایا خبردار شراب نہیں پینی ہے. تو اس کا سمجھ میں آ گیا مسئلہ کہ مطلب یہ ہے کہ اگر ہر وہ شے، تو اس سے ایک مسئلہ اصول بھی سمجھ لے، حلال کے لیے دلیل نہیں ہوتی ہے، حرام کے لیے دلیل ہوتی ہے. آپ کوئی چیز پی رہے ہیں کھا رہے ہیں، کوئی بندہ آپ کو کہتا نہیں جی یہ تو حرام ہے، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ حرام کیسے ہے؟ کیا قرآن نے اس کو حرام کیا؟ کیا حدیث پاک کے اندر اس کو حرام کہا گیا ہے؟ اگر تو قرآن اور حدیث کسی چیز کو حرام کر دے تو وہ حرام ہے، وگرنہ کسی اور چیز کی دلیل کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، باقی ہر شے حلال ہوگی. اب دیکھیں نا قرآن کہتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورت پسند ہے اس سے نکاح کر لو. نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہو. تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ دنیا جہان کی ہر عورت حلال ہو گئی. تو دنیا جہان کی عورتوں کے اندر تو ماں بھی شامل ہے، بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے، ساری حلال ہے. پھر سب کے ساتھ بندہ نکاح کر لے. لیکن نہیں،
قرآن نے پھر اصول دیا، فرمایا ہر عورت تمہارے لیے حلال ضرور ہے، لیکن حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، خبردار ماں بھی تم پر حرام ہے، بہن بھی حرام ہے، بیٹی بھی حرام ہے، ٹھیک ہے جی، خالہ بھی حرام ہے، پھپھو بھی حرام ہے۔ مطلب کیا ہے، ان رشتوں کو نکال کے باقی دنیا جہان کے اندر کوئی بھی عورت تمہیں ملتی ہے اس کے تم نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہو۔ مطلب کیا نکلا کہ ہر وہ شے جو حلال ہے اس کی سند، اس کی دلیل نہیں دی جاتی ہے، لیکن جو چیز حرام ہوگی اس کی دلیل دی جائے گی۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ولا تسرفوا، کھاؤ ہی صحیح اور پیو ہی صحیح، لیکن فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچی کون سی ہوتی ہے؟ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ پیسہ جو گناہ کے کام میں لگے گا وہ فضول ہے۔ ہر وہ پیسہ، اور کلو اشربو کے اندر یہ شامل ہے کہ اس کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، لیکن فضول خرچی کے متعلق پوچھا جائے گا۔ مثلا نشہ ہے، حرام ہے، اس پر جو پیسہ لگ رہا ہے یہ فضول ہے۔ فلم دیکھنے کا جو ٹکٹ لی ہے وہ جو پیسہ لگا ہے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جناب والا بیٹھ کے وہ چرس والے سگریٹ پی رہے ہیں یا بھنگ والے پکوڑے کھا رہے ہیں، اب یہ ساری چیزیں کیونکہ نشہ ہے، اب یہ پکوڑے کھانا تو حلال تھا لیکن بھنگ والے پکوڑے بندہ کھانا شروع کر دے، حرام ہو جائے گا، اور یہ فضول خرچی کے اندر بھی شامل ہے۔ ہاں گناہ کے اندر تم شامل نہ ہو، گناہ پر پیسہ نہ لگاؤ، کیوں؟ انہ لا یحب المسرفین، رب گناہ پر پیسہ لگانے والے بندے سے پسند نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی گناہ پر پیسہ لگا رہا ہے، میں ایسے بندے کو رب پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری وہ باتیں لباس کے بارے سے شروع ہو کر یہاں تک ارشاد فرما دی، فرمایا کہ ہم نے تمہیں لباس کپڑا دے کر تمہیں دنیا کی خوبصورتی عطا فرمائی ہے، اور تم کپڑے ہی اتار کر اللہ کے گھر کے اندر آ گئے ہو، ٹھیک ہے۔ پھر آگے دیکھیں، فرمایا کہ کپڑے کی خوبصورتی یہ تھی کہ تم رب کے گھر آتے تو کپڑا خوبصورت سے خوبصورت پہن کے آتے۔ حضرت امام سیدنا زین العابدین کے بارے میں آتا ہے، میدان عرفات کے اندر نا ایک شخص نہایت ہی خوبصورت کپڑے پہن کر اور ایک چادر لے کر نا اپنے منہ پہ ڈال کے نا میدان عرفات کے اندر سجدے کے اندر سر رکھ کے رو رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے، کہتا ہے یا اللہ جتنے میرے گناہ ہیں نا اتنے تو درختوں کے اوپر پتے بھی نہیں ہوں گے، تیری مہربانی مجھے بخش دے۔ پھر دعا مانگتا ہے، کہتا ہے یا اللہ اتنے سمندر کے اندر جھاگ نہیں ہوگی، اتنے میرے گناہ ہیں مجھے بخش دے۔ تو ظاہر ہے پچھلے رات کا ایک ٹائم تھا تو لوگ پریشان ہو گئے، یہ کیسا گناہ گار بندہ ہوگا یار کہ جو یہ دعا مانگ رہا ہے کہ پروردگار دنیا کے اندر اتنے درخت کے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں۔ تو کہا، لوگوں نے کہا بھی اس کو تسلی دو، تو میدان عرفات کے اندر ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تیری بخشش فرما دے، ٹھیک ہے۔ جب کپڑا اٹھایا گیا نا تو کپڑے سے اٹھانے والا جو دعا مانگنے والا شخص تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ سیدنا امام زین العابدین تھے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عاجزی کی انتہا یہ ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن چادر کے اندر منہ چھپا کے دعا یہ مانگ رہا ہے کہ پروردگار میرے تو گناہ اتنے زیادہ ہے، جن کے صدقے کائنات چل رہی ہے وہ یہ دعائیں مانگ رہے ہیں، تو پھر ہمارا تو پھر حال ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔